السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کی عمر ابھی پوری طرح جوانی میں بھی داخل نہ ہوئی تھی، مگر اس کے حوصلے، اس کی حکمت اور اس کا ایمان ایک پوری سلطنت کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، عراق کے شہر واسط میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ایک گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا، آنکھوں میں عزم، دل میں آگ اور ذہن میں ایک ہی مقصد، اسلام کا پرچم بلند کرنا۔ یہ نوجوان تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی کے قریب طائف میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، مگر اللہ نے انہیں ایک ایسا سرپرست عطا کیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ تھے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف ایک سخت گیر مگر انتہائی ذہین گورنر۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو پہچانا، انہیں بہترین تعلیم دی، گھوڑ سواری، تلوار بازی، جنگی حکمت عملی، سب کچھ سکھایا، اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کے تھے، مگر ان کی قیادت میں پختگی تھی، ان کی بات میں وزن تھا اور ان کے فیصلوں میں حیران کن دانائی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بحیرہ عرب میں ایک عرب تجارتی جہاز جس میں مسلمان عورتیں اور بچے سوار تھے، سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور انہیں سندھ کے ساحل کے قریب قید کر لیا۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو ان کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے سندھ کے حکمران راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، مگر جواب آیا، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ یہ جواب صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک چیلنج تھا۔ حجاج نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب خاموشی نہیں بلکہ عمل ہوگا، اور اس عظیم مہم کے لیے انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا وہ کوئی تجربہ کار بوڑھا جنرل نہیں بلکہ ایک 17 سالہ نوجوان تھا، محمد بن قاسم۔ سن 1711 عیسوی محمد بن قاسم کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، منجنیقیں تھیں جن میں سب سے بڑی کا نام العروس تھا۔ جب وہ مکران کے راستے آگے بڑھے تو راستے میں کئی مشکلات آئیں، سخت گرمی، پانی کی کمی، مگر محمد بن قاسم نے ہر مشکل کو حکمت اور صبر سے عبور کیا۔ آخر کار وہ پہنچے دبیل کے قلعے کے سامنے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، بلند دیواریں، اندر ہزاروں فوجی اور اوپر لہراتا ہوا ایک بڑا جھنڈا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا جائزہ لیا اور فوراً حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے اپنی منجنیق العروس کو نصب کروایا اور نشانہ بنایا قلعے کے سب سے اہم مقام کو، وہ جھنڈا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب یہ جھنڈا گرے گا تو دشمن کے حوصلے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ چند ہی گھنٹوں میں زوردار حملہ ہوا اور آخر کار وہ جھنڈا زمین پر آ گرا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ مسلم فوج نے بھرپور حملہ کیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ یہ محمد بن قاسم کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ تو بس آغاز تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون، سیستان اور دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ ہر جگہ انہوں نے صرف جنگ جیتی،
بلکہ دل بھی جیتے۔ وہ لوگوں کے سامنے انصاف کرتے، ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے، مندروں کو محفوظ رکھتے اور عوام کو مکمل آزادی دیتے۔ اسی لیے بہت سے لوگ خود ہی ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اب وقت تھا سب سے بڑے مقابلے کا۔ راجہ داہر وہ سندھ کا طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج تھی، ہاتھی تھے، مضبوط قلعے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، میدان جنگ سجا، گرد و غبار اٹھا، تلواریں چمکیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو منظم کیا اور ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا اور ہاتھیوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہاتھی ہی دشمن کی طاقت ہیں۔ جیسے ہی ہاتھی زخمی ہوئے وہ بدک گئے اور اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسی دوران محمد بن قاسم نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ راجہ داہر مارا گیا اور سندھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، بلکہ برصغیر میں اسلام کے داخلے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ٹیکس کم کیے، عوام کو تحفظ دیا اور ایک مثالی حکومت قائم کی۔ لوگ انہیں ایک فاتح نہیں بلکہ ایک منصف حکمران کے طور پر دیکھنے لگے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور محمد بن قاسم کی کہانی میں بھی اسی دوران خلافت میں تبدیلی آئی۔ ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا اور سلیمان بن عبد المالک خلیفہ بنے۔ سلیمان حجاج بن یوسف کے سخت مخالف تھے، اور چونکہ محمد بن قاسم حجاج کے قریب تھے، اسی لیے ان پر بھی شک کیا گیا۔ اچانک حکم آیا محمد بن قاسم کو فوراً واپس بلایا جائے۔ وہ حیران تھے، مگر اطاعت ان کی فطرت تھی۔ وہ واپس روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا، اور وہ نوجوان جس نے ایک عظیم سلطنت کو فتح کیا تھا، جس نے انصاف کی مثال قائم کی تھی، وہ تنہا ایک اندھیری کوٹھری میں بند تھا۔ کچھ روایات کے مطابق انہیں سخت سزائیں دی گئیں اور بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 20 سال کے قریب تھی۔ ذرا سوچیں، صرف 20 سال، لیکن اس مختصر زندگی میں انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں تک یاد رکھا گیا۔ محمد بن قاسم صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک لیڈر تھے، ایک منتظم، ایک عادل حکمران، اور سب سے بڑھ کر ایک سچے مسلمان۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عمر نہیں بلکہ عزم بڑا ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور مقصد بلند ہو تو ایک نوجوان بھی تاریخ بدل سکتا ہے۔ آج بھی جب سندھ کی سرزمین پر ہوا چلتی ہے تو ایسا محسوس